الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ ہی دکھی ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پکے ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو پھر مقابلہ حالات سے ہو یا دشمن سے ہو، ہر جگہ ظاہری طور پر تھوڑا بہت نقصان تمہیں ہونا الگ بات ہے، بالآخر فتح اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ لڑائی بلے دشمن سے میدان جنگ میں ہو یا لڑائی تمہارے حالات سے ہو، غربت سے ہو، مصیبتوں سے ہو، مشکلات سے ہو، سازشیں کرنے والے لوگوں سے ہو، شرارتیں کرنے والے حاسدوں سے ہو، یا تمہیں مٹانے والے ان دشمنوں سے ہو جو میدان جنگ میں تمہارے سامنے ہیں، جہاں بھی تمہاری لڑائی ہوگی اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو غالب تم رہو گے، دشمن غالب نہیں آئے گا، فتح تمہاری ہوگی، جیت تمہاری ہوگی۔ کسی لمحے پر عارضی طور پر نقصان ہونا الگ بات ہے، عارضی طور پر حالات کے نیچے دب جانا الگ بات ہے، مشکلات میں پھنس جانا الگ بات ہے، دشمن کے نرغے میں آ جانا ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ بات ہے، لیکن فتح اور کامیابی اور جیت آخر کار وہ تمہاری ہوگی، اس لیے کہ تمہارا ایمان پکا ہے۔ اب یہ جو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے غالب تم رہو گے، میدان کوئی بھی ہو، لڑائی کیسی بھی ہو، غلبہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک شرط لگا رہا ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان پکا ہو۔ ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ لینا، یہ ایمان میں داخل آپ ہو گئے، مگر ایمان پکا ہونا دوسری بات ہے۔ اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے، میں اس کو لفظ کو تھوڑا سا بدلتا ہوں، ایمان جب پک جاتا ہے تو اسے یقین کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے ایمان اور یقین میں۔ ایمان کی اگلی آخری منزل کا نام یقین ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ سب کو ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ پر یقین نہیں رکھتا؟ لیکن اس کے باوجود مسلمان ہر میدان میں جیتا تو نہیں، کئی مرتبہ میدانوں میں شکستیں کھائی ہیں اسی مسلمان نے، اسی کلمہ پڑھنے والے نے۔ کیوں کھائی ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے تم اگر مومن ہو تو تم ہی فتح یاب ہوگے۔ وجہ یہ ہے قرآن نے صرف ایمان کی بات نہیں کی، قرآن کہتا ہے اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو پھر فتح تمہاری ہے۔ مسلمان تب ہی ہارا ہے جب اس نے ایمان کو کچا کر لیا ہے۔ کسی میدان میں مسلمان کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی اگر اس کا ایمان پکا ہو۔ تاریخ میں بڑے مراحل ایسے آئے ہیں، مٹھی بھر مسلمانوں نے ہزاروں کے لشکروں کو ہرا کے رکھ دیا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا آیا ہے اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، دشمن کو زیر کر دیا۔ 313 ہی تو تھے بدر کے میدان میں، ان کے مقابلے میں 1000 کا جنگی لشکر کھڑا تھا ساز و سامان کے ساتھ۔ کس بنیاد پر جیتے تھے؟ طاقت اور اسلحے کی بنیاد پر نہیں جیتے تھے، اس لیے جیتے تھے کہ ان کا ایمان پکا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان تو ہمارا بھی پکا ہے،
ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جو ہم مان رہے ہیں، جو یقین ہم رکھ رہے ہیں، وہ کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، پورا یقین ہے ہمیں، ایمان کا آخری درجہ یقین ہمیں حاصل ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، ہمیں یقین ہے، وہ چاہے، عام طریقہ ہے اس کا، دیکھا گیا ہے، پتھروں کے اندر کیڑوں کو روزی پہنچا دیتا ہے، وہ چاہے آگ کے اندر زندگی قائم کر دیتا ہے، آگ کو گلے گلزار اسی نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھا، وہ چاہے سمندروں میں راستے بنا دیتا ہے، وہ چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹوا دیتا ہے، وہ چاہے چاند توڑوا دیتا ہے، نظام کائنات بدلوا دیتا ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، وہ تو ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں، ماڑے سے ماڑا مسلمان بھی یقین کے اس درجے پر کھڑا ہے کہ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے بندے کے ذہن میں یہ آئے، قدرت میں تو شک نہیں، لیکن شاید یہ خیال ہو کہ پتہ نہیں اللہ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، ہم کس مصیبت میں پھنسے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے رنگ کی چیونٹی بھی اگر رینگتی ہے تو پروردگار نظر رکھ کے بیٹھا ہے، اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، زمین کی گہرائیوں میں کوئی ذرہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، فضاؤں میں، آسمانوں میں، کہیں پر کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت رب العزت کی نگاہ میں ہے، رب کے علم سے کچھ باہر نہیں۔